بنگلہ دیش سے ہمارے کچھ دوستوں کے فون آئے ہیں, ڈھاکہ مرکز الفرقان کے پروگرام میں ٹکٹ لگائے گئے تھے, 1000 روپے, 4000, 5000. کیا یہ پروگرام کمرشل تھا اور یہ صورتحال آپ کے علم میں تھی؟ اچھا بھائی, میرا بنگلہ دیش کا سفر فری پھوکٹ کا تھا, کمرشل بیسس پہ نہیں تھا. میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں, میں جہاں بھی دنیا میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں فری پھوکٹ کا ہوتا ہے. ثواب کے علاوہ کوئی خوشی سے کوئی ہدیہ دے دے تو ایک الگ بات ہے, وہ تو کوئی بھی کسی کو. آج ایک صاحب آئے ماشاءاللہ, وہ کیا لے کر آئے تھے, 4 گھروں کے لیے ماشاءاللہ کھجور اور اس میں بادام. میں تو خوش ہو گیا, میں نے کہا چلو, ورنہ مجھے تقسیم کرنا پڑتا ہے. کوئی صاحب آئے کبھی کھجور لے کر آ گیا, اب اس پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے نا, یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو خود ہی اپنی خوشی سے کوئی کھجور لے آیا, کوئی کچھ لے آیا, کوئی تو. لیکن میرا جو جتنے بھی ٹریولنگ ہوتی ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے, اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. تو بنگلہ دیش میں بھی فری پھوکٹ ہی کا تھا. مرکز الفرقان والوں نے مجھے پتا چلا کوئی ٹکٹ لگائے ہوئے تھے 1000, 4000, 500 میرے بیان میں, تو وہ مجھے نہیں پتا تھا, تو وہ لگائے ہیں. تو آپ جانے, جو بنگلہ دیش والے جانے مرکز الفرقان, اور اس میں میرا بھی کوئی کمیشن نہیں تھا اور نہ مجھے کسی نام پہ ملا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں, فی سبیل اللہ. تو مجھے بعد میں لوگوں نے شکایت کی کہ یہ 5-5 ہزار بھی ٹکٹ لیا انہوں نے. تو بھائی ہمیں نہیں پتا ان سب چیزوں کا, اس لیے کہ میں پھر میرے بارے میں لوگ بدگمان ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا مفتی صاحب کا نا کھانچا ہے کہ 4000 کا ٹکٹ بیچنا, 1000 کا ٹکٹ بیچنا, اتنے تمہارے اتنے ہمارے, کیونکہ ٹکٹ تو بہرحال میرے نام پہ بکے ہوں گے نا بھائی, مشہور شخصیت کے نام پہ ٹکٹ بکتے ہیں نا, کہ بندہ آ رہا ہے تو بیچو. اب تو میں ان کو پہلے سے جانتا بھی نہیں ہوں, مجھے تو مولانا طلحہ صاحب تھے جو بنگلہ دیش میں ہمارے ہوسٹ تھے, انہوں نے بلایا تو میں تو ان کے ماتحت تھا. تو اب کسی نے ٹکٹ بیچا ہے نہیں بیچا مجھے نہیں پتا بھائی, تو اس لیے میں نہ کسی کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں. لیکن میرا یہ دورہ کمرشل بیسس پہ نہیں تھا, کیونکہ لوگ میرے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں کہ یار 4000 کا ٹکٹ ہے تو میرا خیال ہے 500 شاید مفتی صاحب کا بھی کمیشن ہوگا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں, میں ان کو منع کرتا ہوں ٹکٹ شکٹ نہ لگایا کرو. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ٹکٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ ہال فری میں نہیں ملتا, تو وہ جو اس طرح کے مال ہیں یا ہال ہیں تو وہ فری میں نہیں ہوتے, تو اس میں ان کے پیسے دینے پڑتے ہیں, تو ہم لوگوں سے لیتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنے پیسے دینے پڑتے ہیں اس سے زیادہ میں لے لیتے ہیں یہ لوگ, یعنی ہال اگر 5 لاکھ کا ہے تو ان کے ارننگ 10 لاکھ کی ہوتی ہے. تو پھر لوگ پوچھتے ہیں وہ 5 کہاں گئے, تو بھائی وہ میرے پاس نہیں ہے. کچھ نے کہا یہ ہال 20 لاکھ میں بک ہوا اور ٹکٹ بکے 40 لاکھ کے, مفتی صاحب آپ کو پتا ہے وہ 20 لاکھ مزید کہاں گئے, آپ کو کتنے ملے اس میں سے, آپ کا کتنا کمیشن تھا؟ بھائی مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ آپ جانیں, وہ لوگ جانیں, جو بنگلہ دیش والے جانیں, اور وہاں مرکز کو مرکز بولتے ہیں بنگلہ دیشی زبان, مرکز الفرقان والے جانیں. تو یہ وضاحت میری طرف سے ضروری تھی. اچھا وہی ہم تو مجھے تو چلو انہوں نے اسپانسر کیا تھا, ٹکٹ آنے جانے کا انہوں نے دیا تھا, میرے تو 2 دوست اپنے خرچے پہ گئے ہیں. تو بیچارے ٹکٹ بھی ان کو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں ان کا بھی بہت کمیشن تھا. بھائی یہ تو اپنا خرچہ کر کے گئے ہیں یار, صحیح ہے, ان کا تو ٹکٹ بھی اپنا خود کرایا انہوں نے. میرے ساتھ کوئی بھی جائے نا فری پھوکٹ میں نہ جائے. کچھ کیونکہ بعض اسکالرز ہوتے ہیں وہ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ 8-10 غریبی میں جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی سب فری ٹکٹ ہوتے ہیں. میں نے اپنے دوستوں کو بولا ہوا ہے مجھے اگر کوئی کہیں بیان کے لیے بلائے گا, اگر میرے ساتھ جانا ہے تو میں اس کو بولوں گا اس سے پیسے لو, فری پھوکٹ میں. فری پھوکٹ کی دوستیاں تو بھائی سب کی ہوتی ہیں. آپ کو ہمارے ساتھ جانے کا کتنا شوق ہے ٹکٹ کے پیسوں سے پتہ چل جائے گا. فری پھوکٹ کی دوستیاں کیا. ایسا بھی ہوا, ابھی میں بنگلہ دیش جا رہا تھا, 2-3 دوست, مفتی صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, میں آپ سے بہت محبت ہے اس تبلیغی سفر میں, تو آپ ہمارا بھی ان سے کہہ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا بھی کہہ دیتا ہوں. بھائی 2 بندے اور آ رہے ہیں. پھر میں نے ان سے بولا کہ وہ اتنا پیسہ ہے, یعنی اتنے ٹکٹ کے پیسے آ رہے ہیں. کہنے پیسے, ہم تو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو مجھ سے چونکہ محبت بہت زیادہ ہے, محبت بہت زیادہ ہے نا, کیونکہ مذہب کے نام پہ نا ہمارے ہاں ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ مفت خوری کی عادت ڈلوائی جاتی ہے مذہب کے نام پہ. بھائی مذہب تو خرچ کرنا سکھاتا ہے, مفت خوری تو کہاں سے سکھاتا ہے مذہب یار. مذہب تو سکھاتا ہے خرچ کرنا سیکھو. مفت خوری کی عادت یہ مذہبی لوگوں کا کام نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب وہ مذہبی ہے نہیں. آپ کیسے صاحب خود ٹکٹ بھی اپنا ہی خود ہی کر لیتے,
تو میں اتنی پاؤں پھیلاؤں گا جتنی میری چادر ہے, کیونکہ میری ٹریولنگ ایک صرف بنگلہ دیش کی تھوڑی ہے, ہر تھوڑے دن بعد کہیں نہ کہیں جا رہا ہوں. اگر میں اپنے خرچے پہ جانا شروع کر دوں تو میرے بچوں کو تمہارا باپ کھلائے گا کیا؟ کیا تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ مجھے امریکہ بلا رہے ہو, کینیڈا بلا رہے ہو, بیان کے لیے بلا رہے ہو, تو اتنا تو کر لو کہ آنے جانے کا ٹکٹ دے دو. تو بس اتنا ہی کرواتا ہوں, اس سے زیادہ میں تو ان سے یہ بھی نہیں کہتا کہ ہوٹل میں ٹھہراؤ. میں کہتا ہوں میرے اپنے ریلیٹیو ہے, میں ادھر ٹھہر لوں گا, ہوٹل کا خرچہ بھی کرنا ہے تو تمہاری وہ ہے, مجھے نہیں چاہیے ہوٹل, مجھے تو انٹری مارنی ہے, اس کے بعد فری پھوکٹ کے مسجدوں میں بیان رکھواؤ, کوئی ٹکٹ شکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اندر جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ میری ہیڈک تھوڑی ہے, میں تو پھر اسی میں ساری زندگی برباد کر دوں گا اپنی. تو اس لیے وہ پہلا جو میرا امریکہ کا سفر ہوا وہ میرے اپنے خرچے پہ تھا, اس پہ بھی لوگوں نے پیسے کمائے ہیں. مفتی صاحب آ رہے ہیں اتنے پیسے, میں نے کہا بھائی کہاں کے پیسے, تو میں خود خرچہ کر کے آیا ہوں بھائی, لیکن اب بار بار نہیں ہو سکتا. میں اتنا بڑا لینڈ لارڈ نہیں ہوں کہ میں روزانہ امریکہ اور کینیڈا اور جاپان, اور وہ پھر تو میرے بچے مجھے پکڑ کے ماریں گے, ابا پیدا 19 کر دیے, تھوڑے کر لیتے, پھر تھوڑا سا اسپیڈ ہلکی رکھ لیتے. اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے 19 تو اب کی رپورٹ ہے. جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کتنے بچے, میں کہتا ہوں ابھی اسٹل اب تک کی مطابق 19 ہے, اللہ نظر بد سے بچائے. یہ میں بار بار 19 کی رپورٹ پتہ ہے کیوں پیش کرتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں اپنے گھریلو باتیں کیوں شیئر کرتے ہو؟ بھائی میرا نظریہ ہے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات کی دھجیاں اڑانا, اور یہ میں نے اس وقت ان کی مخالفت شروع کی تھی جب میرا ایک بچہ بھی نہیں تھا, اور میں نے کہا تھا میں ان کے اگینسٹ جا کے دکھاؤں گا اور ثابت کروں گا یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 2 بچے ہی اچھے. تو آج اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچایا. تو مجھے یہ بولنا پڑتا ہے, میں بار بار اس لیے کہتا ہوں میں نے 4 شادیاں, کیونکہ میرا مقصد سوسائٹی میں 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا ہے, تو مجھے تو بتانا پڑے گا بھائی, ورنہ لوگ تھوڑی بتاتے ہیں. ایک دن نادرا والوں کے پاس گیا, انہوں نے کہا بہت زبردست ان کی 4 بیویاں ہیں, پہلی بیوی سمجھ رہی ایک ہی ہے, وہ تو کاغذ میں ہمیں پتا ہے. تو میں نے کہا ہمارے تو بھائی سب اوپن ہے, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ ہمارا تو مقصد ہی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, تو ہم کیوں چھپ کے شادی کریں. اور آپ موٹی کا ویٹ کرتے رہو بیٹھ کے اور خود موٹے ہوتے رہو. تو موٹی کا ویٹ کرتے رہو کہ موٹی جب اجازت دے گی تو ہم کریں گے شادی. موٹی کا ویٹ کرتے رہو, وہ آپ کو اجازت کبھی بھی نہیں دے گی. تو اس لیے موٹی کو پتلا کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ موٹی پہ ایک پتلی لے آؤ, وہ اس کو دیکھ کے ٹینشن سے پتلی ہو جائے گی. موٹی کا ویٹ مت کرو. ویٹ کس چیز کا؟ کہ وہ آپ کو اجازت دے, یہ ویٹ مت. اچھا میرے بوئی, عورتوں کے لیے اکیلے قبرستان جانا عام ہوتا جا رہا ہے, خواتین کے اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غلط ہے بھائی. ایک کوئی قبرستان میں جن بن کے بیٹھ جائے, ایک دن کسی خاتون کو ڈرا دے, وہ اپنے شوہر کی قبر پہ آئے نا, وہ پیچھے چھپ جائے اور اس شوہر جیسا حلیہ بنا کے کہے میں آ گیا, وہیں بے ہوش ہو جائیں گی وہ. تو یہ صحیح نہیں ہے. قبرستان کا ماحول تو خراب مت کرو. ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے انسان آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے انسان لے کے تھا بیٹا اچھا نہیں ہونے والا تمہارے ساتھ. وہاں بھی اگر خواتین جا رہی ہوں تو پہلے خواتین برقعوں میں آئیں گی, تھوڑے دن کے بعد چہرہ کھولنے کے آئیں گی, پھر اس کے بعد خواتین کو روکنا کہاں آسان ہے بھائی. پھر اس کے بعد وہ بھڑکیلے قسم کے برقعے آئیں گے. پھر جب قبرستانوں میں رش بڑھے گا تو پھر چادروں پہ آ جائیں گے. پھر وہی ماحول بن جائے گا. قبرستان میں اور حیدری کی مارکیٹوں میں فرق ختم ہو جائے گا. پھر قبرستان جانے کا دل چاہے گا کہ میں کب مروں گا. تو وہ وحشت جو قبرستان میں انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے نا, وہ وحشت ختم ہو جائے گی. اس لیے خواتین کو چاہیے ایک نہ ایک دن سب نے قبرستان جانا ہے, اس ٹائم کا انتظار کر لیں. آپ جائیں گے قبرستان, بے فکر رہیں, پھٹے پہ ڈال کے چارپائی پہ ڈال کے آپ کو وہیں لے جایا جائے گا. اس سے پہلے جانے کی کوشش نہ کریں. اس چکر میں بہت سے مرد قبرستان پہنچنے لگے ہیں. غزہ کے مسلمانوں تک امداد کیسے پہنچائیں؟ جو پہنچا رہے ہیں ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے, یہ سوال مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے. ہمیں لوگ دے دیتے ہیں جو بغیر کہے, تو پھر ہم وہ جن ٹرسٹوں پہ ہمیں اعتماد ہے ہم وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن ہم نے بڑی کوشش کی ہے, بہت مشکل ہے اندر تک امداد پہنچانا براہ راست. غزہ کے بارے میں پوچھا ہے, ہم مسلمانوں کی مجرمانہ خاموشی اور بی بی سی پر اللہ آخرت میں ہم سے سوال کریں گے. خاموشی اگر مجرمانہ ہے تو پھر یقیناً سوال ہوگا. مجرمانہ خاموشی وہ ہوتی ہے
کہ آپ کے بولنے سے فائدے کی امید ہو, اور کچھ امید ہی نہیں ہے فائدے کی. بعض لوگ خاموش رہ کے زیادہ کام کر سکتے ہیں, وہ اگر بولیں گے تو کام نہیں ہوگا. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا جاتا. لوگ کہتے ہیں شور زیادہ مچاؤ, شور مچاؤ کہ میں کام کر رہا ہوں, میں کام کر رہا ہوں. شور مچانے والے کام نہیں کرتے ہیں, جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں جو الزام لگائے جاتے ہیں نا کہ ہماری فوج کچھ نہیں کر رہی, ہماری ISI کچھ نہیں کر رہی, تو جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بتا کے نہیں کرتے. میں تو ابھی باہر ٹریولنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کوئی ہلکی چیز نہیں ہے, کچھ چیزیں میڈیا پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت کچھ اندر اندر بہت سے ملک کر رہے ہوتے ہیں. تو اب خام خامے نفرتیں پھیلا کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو. ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے, جو ہم کر سکتے ہیں کریں, جو نہیں کر سکتے چپ کر کے بیٹھے رہیں اور دعا کرتے رہیں. ہمارا زیادہ ٹائم اپنوں کو گالیاں دینے میں لگ رہا ہوتا ہے, ابے یہ کیوں نہیں کچھ کر رہا, ابے یہ کیوں نہیں کچھ کر رہا. مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھو, شادیوں پہ بیان کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے, یہ کچھ. تو تم کیا کر رہے ہو, تم بھی تو باتیں ہی پھینک رہے ہو بیٹھ کے. یا تو تم توپے لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں نا, ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں, میں دیکھو توپے لے کے جہاد کر رہا ہوں, مفتی طارق مسعود بچے پیدا کر رہا ہے. پھر میں بھی شرمندہ ہو جاتا ہے یار. تم بھی تو یہاں بیٹھ کے کوئی چائے بنا رہے ہوٹل والا, وہ پھینک رہا ہے بھائی یہ مولوی سالے کچھ نہیں کر رہے, اور کیتلی میں چائے ڈال رہا ہوگا, پھر چک رہا ہوگا پھر میٹھا کیسا ہے اس کا. تو کیا کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے بھائی؟ تو جو کر سکتے ہو کرو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اکثر وہ بول نہیں رہے ہوتے. اور پاکستان کے بارے میں ایک بات یاد رکھو, جب بھی دنیا میں کسی پہ آفت آئی ہے نا مسلمانوں پہ, پاکستان نے اپنا سینہ سب مہاجرین کے لیے ہمیشہ کھولا ہے. لیکن میرے اور آپ پہ کوئی آفت آئی نا, کوئی پڑوسی ملک ہمیں پناہ نہیں دے گا. سب مار کے لتر لگا کے بھگائیں گے ہمیں. یہ صرف ہمارا ظرف ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہیں, کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. جتنے بھی خلافت کے نام پہ ملک قائم ہوئے ہوں یا اسلامی, اور جتنے بھی جو مرضی ہو, انہیں ٹھینگا دکھا دینا, بولا دفعہ یہاں سے. ہم کہیں گے ہم نے 16 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی, ہم نے 32 لاکھ کہہ رہے ہیں دی ہوگی, ہم نہیں تمہیں رکھیں گے, دفعہ یہاں سے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہم نے اپنے حکمرانوں کو برا بلا کہہ کے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مت مارو. جو اعتراض کی چیز ہے وہ اعتراض کرو, جو غلط ہے اس کو غلط کہو, لیکن اسٹیٹ کے اگینسٹ جاننے کی کوشش مت کرو. کوئی نقصان نہیں. جتنے بدماشی کے ساتھ یہاں دنیا میں کسی ملک میں خدا کی قسم آپ کی وہ عزت نہیں ہوگی جو آپ کے اپنے ملک میں ہے. ہر ملک میں آپ اجنبیوں کی طرح رہتے ہو. عربوں میں تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ہماری. عرب تو کبھی مانے, آپ عربی بھی بول لو گے نا, جب اس کو پتا چلے گا پاکستانی ہے, چل بھائی ہٹ یہاں سے, آیا بڑا, تو مانتے ہی نہیں ہوتے. پتہ نہیں تھرڈ دنیا کے گھسے پٹے لوگ وہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں. تو ہماری بدماشی یہی ہے, یہی ہے سب کچھ. ہماری جو عزت ہے نا وہ یہی ہے. باہر کچھ پیسہ ہے, عزت نہیں. اور یہاں کون سے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کی عزت ہوتی ہے, وہ بھی یورپ امریکہ میں. سعودیہ میں تو ان کی بھی نہیں ہوتی. عرب ملک تو آپ سائنٹسٹ بھی ہونا نہیں مانتا, بولے جا. گیم سے پیسے کیسے کماتے ہیں؟ اگر جوا کھیل کے کما رہے ہیں تو جائز نہیں ہے. گیم بنا کے پھر اس میں ایڈ چلوا کے ڈالتے ہیں تو پھر جائز ہے. لیکن یہ کام ہے ٹائم ویسٹنگ. کوئی اچھا کام کر لو, وہ زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب بندہ کون سے فرقے کو فالو کرے, بریلوی, اہل حدیث یا دیوبندی؟ یہ کئی بار اس کا جواب دے چکا ہوں. کسی فرقے کو فالو نہ کرو, اس اسلام کو فالو کرو کہ جب بر صغیر میں اسلام آیا تھا تو کوئی فرقہ نہیں تھا. جو اسلام آیا تھا اس اسلام کو فالو کرو. وہ کون سا اسلام آیا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھو ہوا یہ ہے, عبداللہ بن مسعود گئے کوفہ. حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا. اور حضرت علی نے بھی کوفہ کو اسلام کا یعنی دارالخلافہ بنایا. حضرت علی کے ساتھ 1400 صحابہ بھی چلے گئے جو علم میں بہت پایہ درجے کے تھے. تو کوفہ اسلام کا مرکز بن گیا. سمجھ رہے ہو؟ لہذا حدیث سب سے زیادہ کہاں سے پھیلی؟ کوفہ سے. بخاری مسلم کے راویوں میں کوفہ کے راوی سب سے زیادہ. قرآن جس قرات پہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قرات. تو اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے جس کو فقہ کہا جاتا ہے وہ بھی کوفہ کا دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا ہے, کیونکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے کوفہ کو مسکن بنایا. ان کا علم دیگر اصحاب سے زیادہ تھا. تو پھر عبداللہ بن مسعود کے جو فتاوی تھے, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے جس طرح عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کے فتوے یعنی ان کی جو فقی آراء ہیں وہ دنیا میں جتنی شہرت ان کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی. تو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے
بہت سارے شاگردوں میں جو سب سے اہم ترین شاگرد تھے وہ حضرت علقمہ اور اسود تھے, سمجھ رہے, جو عبداللہ بن مسعود کے نائب تھے. سارا علم وہاں ٹرانسفر ہوا. پھر علقمہ اور اسود کے نائب تھے ابراہیم نخعی, تو سارا علم کہاں ٹرانسفر ہوا؟ ابھی تک یہ مسائل ریٹن فارم میں نہیں تھے, قرآن و حدیث سے مسائل نکلے ہوئے تھے, زبانی تھے, ریٹن فارم میں نہیں تھے. جیسے حدیثیں بھی ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوئی ہیں نا, پہلے صرف زبانی چلتی تھی. کچھ کتابیں تو لکھی گئی لیکن پراپر وے میں کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں, تو فقہ بھی ایسا ہی ہے. تو پھر حضرت ابراہیم نخعی جو امام بخاری جن کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں, بڑے تابعین میں بہت بڑے تابعی گزرے, ان کے درجنوں شاگردوں میں سب سے جو سینئر شاگرد تھے وہ حماد الکوفی تھے. تو یہ فقہ ٹرانسفر کہاں ہوا؟ پھر حماد الکوفی کو لوگوں نے امام بنایا. پھر حماد الکوفی کے درجنوں شاگردوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے شاگرد تھے وہ امام ابو حنیفہ. تو وہی جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود سے چلتا ہوا فقہ آیا وہ کہاں آ گیا؟ امام ابو حنیفہ کے پاس. امام ابو حنیفہ کے بہت سارے شاگرد تھے لیکن دو ان میں سب سے زیادہ ٹاپ پر تھے, امام ابو یوسف اور امام محمد, جن کو صاحبین کہا جاتا ہے. تو جب ان تک آیا نا یہ فقہ, تو انہوں نے کہا کہ اس کو ریٹن فارم میں آ جانا چاہیے تاکہ مرتب ہو. اسلامی حکومتیں پھیل رہی ہیں, لا جب تک ریٹن میں نہیں ہوتا تو وہ ایک مضبوط نہیں ہوتا. تو امام محمد نے 6 کتابیں لکھی. یہ بات کر رہا ہوں میں تقریباً 1200 سال پرانی. وہ 6 کتابیں کیا تھیں؟ سیر صغیر, سیر کبیر, جامع صغیر, جامع کبیر, المبسوط, الزیادات. یہ 6 کتابیں لکھی جو آج بھی ملتی ہیں, لائبریریوں میں موجود ہیں. ان 6 کتابوں سے وہ اسلامی فقہ جو نبی سے چلتا ہوا, عبداللہ بن مسعود, حضرت علی اور پھر علقمہ اور اسود اور ان کے واسطے سے ہوتا ہوا ابراہیم نخعی, پھر حماد الکوفی, پھر امام حنیفہ تک آیا. اور امام محمد نے یہ 6 کتابیں لکھ کے اس کو ریٹن فارم میں بولو مرتب کر دیا. تو دنیا میں سب سے زیادہ پھر اسی کو فالو کیا گیا. پھر جب اسلام دنیا میں گیا تو کوفہ کے مجاہدین دنیا میں سب سے زیادہ پھیلے ہیں. وہی مجاہدین بر صغیر میں آئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہی مجاہدین کہاں آئے؟ محمد بن قاسم آیا, پھر دیگر لوگ آتے آتے علاقے فتح ہوتے ہوتے سندھ فتح ہوا, پنجاب, KPK میں افغانستان کے راستے اسلام آیا. وہی افغانستان گئے, کابل. تو ہوتے 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 افغانستان میں تو حضرت عثمان کے دور میں کابل فتح ہو چکا تھا, لیکن جو فقہ رائج ہوا وہ وہی فقہ جو امام محمد نے مرتب کیا تھا. اس وقت سے وہی فقہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اس فقہ کو فقہ حنفی کہا جاتا تھا, اس لیے کہ اس کے مرتب کرنے والے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ. تو وہ امام ابو حنیفہ کا فقہ نہیں ہے, وہ نبی کا فقہ ہے جو چلتے چلتے امام ابو حنیفہ تک پہنچا اور امام محمد نے اس کو مرتب کر لیا, اور مرتب کرنے کے بعد اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہو گئی. جیسے قرآن وہی تھا, چلتا چلتا حضرت عثمان تک آیا. حضرت عثمان نے ایک ترتیب دے دی ایک کتابی شکل میں, جس کو چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو اس کو کیا کہا جانے لگا؟ مصحف عثمانی. اب لوگ کہیں کون سے قرآن کو فالو کریں, تو بھائی مصحف عثمانی کو فالو کرو. اب کوئی کہے میں مصحف عثمانی کو نہیں, میں مصحف محمدی کو فالو کروں گا. ہم کہیں گے بھائی صاحب یہ لفاظی ہے, مصحف عثمانی مصحف محمدی ہی ہے. اس کو عثمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو مرتب کس نے کیا ہے؟ حضرت عثمان نے مرتب کیا. اب کوئی کہ میں بخاری کو فالو نہیں کروں گا, میں نبی کی کتاب کو فالو کروں گا. ہم کہیں گے بھائی امام بخاری نے نبی کی حدیثوں کو جمع کیا اس لیے اس کو بخاری کا نام دے دیا گیا ہے, وہ محمدی حدیثیں. تو یہ جو فقہ آیا بر صغیر میں, بھائی جب سے اسلام بر صغیر میں آیا ہے نا, اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اب جو اس سے ہٹے گا وہ فرقہ واریت کی بنیاد رکھ رہا ہے کہ امت میں توڑ کیوں پیدا کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چاہے کتنا اچھا لیبل لگائے, وہ بولے ہم قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں, فقہ حنفی کو نہیں. اس کا مطلب وہ جو آیا تھا وہ تورات اور انجیل سے مرتب ہوا تھا, اور آپ اب قرآن و حدیث سے مرتب کر رہے ہو, اور کر پھر بھی نہیں رہے ہیں. میں تو تبھی تو اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ مرتب تو کر لو بھائی, ہم 4 ہیں 5واں بھی فقہ مان لیں گے, مرتب پھر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کر ہی نہیں سکتے مرتب. وہ اس کی رائے قرآن و حدیث میں کچھ اور ہے, دوسرے اہل حدیث کی رائے کچھ اور ہے, تیسرے اہل حدیث کی رائے کچھ اور ہے. میرے بھائی ہم عوام کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ادھر سے فتویٰ لے لو ادھر سے فتویٰ لے لو, پاگل ہو جائیں گے یہ لوگ. یہ کبھی بھی دنیا میں ایسا کوئی بے ضبط چیز چل نہیں سکتی ہے. وہ تو جیسے حدیثیں مرتب ہوئیں, حالانکہ نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوئی تھیں لیکن چل گئی اس وقت, اب جب مرتب ہو گئی تو مرتب ہی کو فالو کرنا پڑے گا.
قرآن نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوا تھا, لیکن فتنہ پھیلنے لگا, حضرت عثمان نے مرتب کر دیا. جب مرتب کر دیا تو اس ترتیب شدہ قرآن ہی کو فالو کرنا پڑے گا. تو اسی طرح صحابہ تابعین کے دور میں فقہ مرتب نہیں ہوا تھا, نہ فقہ شافعی تھا, نہ مالکی تھا, نہ حنبلی تھا, نہ فقہ حنفی تھا. تو غیر مرتب چیز چل رہی تھی, لیکن جب مرتب ہو گئی ہے تو اب اس مرتب سے ہٹانا, جو تدوین ہو گئی فقہ کی, اس سے ہٹانا یہ فرقہ واریت ہے. اس پہ آپ اتحاد امت کا لیبل لگا رہے ہو, لیبل اچھا لگا رہے ہو, کام امت کو توڑنے کا ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جو امام محمد نے مرتب کیا تھا, دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی اس کو ملی ہے دو وجہ سے. ایک مدلل بہت تھا, وہ جاندار تھا, کیونکہ اس کی نسبت عبداللہ بن مسعود کی طرف تھی جو بہت بڑے فقیہ تھے اس امت کے, سب سے زیادہ. وہ اس کے بعد پھر فقہ شافعی پھیلا ہے دنیا میں سب سے زیادہ. تو وہ فقہ بھی کوئی تورات اور انجیل سے نہیں نکالا تھا امام شافعی نے. امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, امام محمد ان کے شاگرد تھے امام شافعی. بہت سی چیزوں میں امام شافعی کا امام حنیفہ سے اتفاق ہو گیا, جن چیزوں میں اختلاف ہوا وہ الگ ہو گئی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ بھی فقہ دنیا میں بہت پھیلا ہے, وہ 30% پھیلا ہے دنیا میں. اور پھر تیسرے نمبر پہ جو افریقی ممالک ہیں ان میں امام مالک کا فقہ بہت زیادہ پھیلا, اس کو بھی امت نے ایکسپٹ کیا. بھائی وہ بھی کہاں سے نکالا گیا ہے؟ قرآن و حدیث سے. تو مالکی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے مرتب کرنے والے کون تھے؟ امام مالک, جو امام حنیفہ کے دور کے. امام حنیفہ کی ان سے ملاقات بھی, بہت سے مسائل پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی, بحث بھی ہوئی. امام شافعی نے بھی ان سے ملاقات کی. چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل. ان کا فقہ دنیا میں پھیلا, جس کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے. یہ 2% امت نے اس کو فالو کیا, جو سعودی عرب اور چند علاقے ہیں. بہت سب سے کم اس فقہ کو فالو کیا گیا ہے, کیونکہ اسلامی حکومتیں جو زیادہ چلی ہیں وہ فقہ حنفی پہ چلی ہیں. بنو عباس کے اکثر قاضی حنفی تھے, بنو امیہ کے اکثر قاضی فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. بلکہ اس امت میں فقہ حنفی کو یہ اعزاز ملا ہے کہ اسلامی دنیا کے جو سب سے بڑے جج تھے نا, جن کو سب سے بڑے جج ہونے کا اعزاز حاصل ہے, وہ امام ابو یوسف تھے. وہ تو فقہ حنفی کے بانیوں میں سے تھے. بانیوں کا مطلب مرتب کرنے میں بانی, ورنہ اصل میں فقہ حنفی کے بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی سے لیا گیا ہی ہے. لیکن مرتب کس نے کیا؟ چاروں ائمہ نے. اور بھی ائمہ تھے, مجتہدین تھے, لیکن ان کا فقہ اتنا مدلل اور جاندار نہیں تھا, وہ امت میں پنپ نہیں پایا, چل نہیں پایا. 2-4 صدیوں تک چلا, پھر امت نے اس کو چھوڑ دیا. کوئی سقم ہوگا اس کے اندر, یا اس میں کوئی وجہ ہوگی نا, تو امت پھر ان 4 فقہ پہ جمع ہو گئی. پھر امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بڑی تعداد میں کہ بھئی اب یہ قرآن و حدیث میں ریسرچ کا کام از کمپلیٹڈ. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کمپلیٹ ہو گیا. تو اب 4 فقہ بن گئے ہیں, چاروں میں سے کسی ایک کو پراپر وے میں فالو کر لو. نئے سرے سے کسی مجتہد کو مارکیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اہل حدیثوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. علماء نے کہا ٹھیک ہے بھائی, نہیں مانتے تو نہ مانو. انہوں نے کہا ہم نئے سرے سے تحقیق کریں گے. وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر شخص کی ایک ٹی وی پہ الگ رائے ہے, ہر آدمی کو ترجمہ الگ کر رہا ہوتا ہے. قاری خلیل الرحمان صاحب خلا کی الگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, حافظ زبیر صاحب الگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, تیسرا کوئی اہل حدیث مولانا ہوگا وہ آہستہ جنازہ پڑھا رہا ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں زور سے جنازہ ہوگا. اتنے اختلافات. ٹھیک ہے, آپ قرآن و سنت کا التزام کر رہے ہو, ہم آپ کو گمراہ یا جہنمی نہیں کہتے, لیکن آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گی نا, 4 کو ختم کر کے. تو امت تو آپ کے اندر ہی 20 پلیٹ فارم بن گئے ہیں. آپ کے اپنے اندر اتنے اختلافات پیدا ہو گئے. عوام کیا پھر ایسے مذہب کو فالو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے بھائی. اس سے دین بیزاری پیدا ہوگی. اس سے کیا پیدا ہوگا؟ اب فقہ حنفی ترکی میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, آذربائیجان میں بھی ہے, اور ازبکستان میں بھی ہے. میں تو گیا ہوں افغانستان, پورا ایسے کٹر حنفی ہے نا پٹھان, تو وہ تو ایکسٹریم لیول پہ حنفی ہیں. وہ جب سے کیونکہ اسلام آیا افغانستان یا پشاور میں, اس وقت سے وہ حنفی ہیں. تو انہوں نے تو ایسا پکڑا ہے اس کو. اب ایک صاحب کہنے لگے کہ پشاور میں ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. دوسرے نے کہا پشاور میں تو اسلام بہت تیزی سے بہت پہلے آیا تھا, صدیوں پہلے. اس وقت کیا آیا تھا؟ تو وہ غلط اسلام آیا تھا. اب آپ کا مسلک پھیل رہا ہے, تو بھائی جو چیز اب پھیل رہی ہے وہ غلط ہے, جو پہلے سے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے ہم تو اسی صدیوں سے اسی اسلام کو فالو کرتے آ رہے ہیں جو امام محمد نے 6 کتابوں میں, پھر ان کتابوں پھر آگے کتابیں لکھی گئی ہے, قدوری ہے, ہدایہ ہے. ان کتابوں کو اتنی مقبولیت ملی ہے نا, یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں.
حتیٰ کہ غیر مسلم جب اسلامی احکام پڑھتے تھے تو وہ بھی ہدایہ پڑھتے تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک مسلمانوں کی فقہ کی کتاب ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے. تو اس لیے ہندوستان میں بھائی فرقہ پرست ہم لوگ نہیں ہیں. ہماری کوئی مسجد نہیں دکھائی جا سکتی کہ ہندوستان میں یہ ان لوگوں کی پہلی مسجد ہے. اہل حدیثوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے اور دیگر فرقوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. ہماری کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا, کیونکہ ہم تو صدیوں, جب اسلام آیا تو ہمارے تو اسی وقت سے آئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے فرقہ واریت کا منجا نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا کہ دوستو نہ دیوبندی بنو, نہ بریلوی بنو, نہ اہل حدیث بنو, کیونکہ جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا, وہ بنو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نا حنفی بنو, جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت یہ فرقے نہیں تھے تو وہ بنو. بھائی جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو فقہ حنفی آیا تھا. ملیشیا میں جب اسلام آیا تھا تو فقہ شافعی آیا تھا. سعودی عرب جو اسلام کا مرکز ہے اب تک فقہ حنبلی ہے اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب تک اس کا لا کیا ہے؟ قانون فقہ حنبلی. ہاں اب اس کو آہستہ اب چینج کر رہے ہیں, لیکن جب سے فقہ حنبلی مرتب ہوا ہے تو سعودی عرب کا لا ہی فقہ حنبلی بنا ہوا ہے. جب مرتب نہیں تھا تو پھر تو نہیں تھا, پھر تو آزاد تھے. جب ایک ریٹرن میں مرتب ہو گیا تو اس کو لا کی شکل دے دی گئی. تو اب تک سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہی تھا. 2022 میں بڑی چینجنگ ہونا شروع ہوئی ہے, کیونکہ فقہ حنبلی میں رہتے ہوئے بہت سی سیکولر قوتوں کو قرآن و سنت کی اپنے حساب سے وہ تشریح نہیں کر سکتے. تو جب فقہ حنبلی سے آزاد ہو گئے, اب آپ دیکھنا سعودی عرب میں نئے مفتی آئیں گے, وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کچھ بھی پہنا دیں گے امت کو. یہ ہو سکتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہو رہا ہے, لیکن ہوگا, یہ تو ہوگا. تو جب آپ فقہ کی پابندی سے نکلے تو ہر شخص آزاد ہے. پھر وہ قرآن و حدیث کے نام پہ کچھ بھی مارکیٹ میں لاتا رہے, آپ کسی کتاب کے تو پابند نہیں ہو, تو لیبل آپ یہ لگاؤ گے میں تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں. کچھ بھی فتویٰ, 3 طلاق کو ایک کر دیا انہوں نے, حالانکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. حرام بیوی جس کے حرام ہونے پر اجماع صحابہ تابعین کا, قرآن بھی حدیث بھی صحیح حدیثیں بھی کتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس حرام بیوی کو حلال کر دیا, تو اب رہ کیا گیا میرے بھائی؟ لیبل کیا لگا دیا؟ قرآن و سنت. وہ جدہ کے ایک آج کل پاکستانی مفتی اعظم ہے نا, ان کا میرے خلاف کلپ آیا کہ مفتی کہتا ہے 3 طلاقیں سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. دیکھو سعودیہ عین بھی بڑے گاڑے نکالتی. سعودیہ کے 2022 میں بادشاہ سلامت نے یہ سرکولر جاری کیا ہے. وہ جدہ کے مفتی آتے ہیں نا, میں ہوں مفتی جدہ سے, چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی, تو میرے خلاف اکثر بیچارے کلپ بناتے رہتے ہیں. ایک دن بتا بھی رہتے میرے بچے مفتی صاحب کو بہت سنتے ہیں. بھائی تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تم چھوڑ دو یہ کام. میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ جدہ کے مفتی اعظم ہوں گے, ہیں نہیں ویسے مذاق میں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ لوگوں نے ان کو مفتی اعظم نام رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ, اور پھر عین وین بہت نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا سعودیہ کا لک بھی آئے نا. تو میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی, قابل احترام ہے میرے لیے. لیکن محترم دلیل کیا دے رہے ہیں یہ میرے بارے میں نا, کہ نہیں دیکھیں سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ سلامت نے سرکولر جاری کیا ہے کہ اب کسی مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 طلاق کو 3 قرار دے. کورٹ سے فیصلہ جاری ہوگا 3 طلاقیں ایک ہوں گی, یعنی کوئی مفتی 3 کو 3 نہیں کر سکتا. اب کورٹ کا فیصلہ کیا ہے, 3 طلاقیں کتنی ہوں گی؟ 1. نیچے لوگوں کے میرے خلاف بھی کمنٹس, اور ان کو واہ زبردست. تھوڑی سی سینس استعمال کر لو. 2022 میں سعودی عرب قانون بنا رہا ہے کہ 3 ایک ہوں گی. اس کا مطلب سعودی عرب میں جب سے اسلام آیا ہے 2022 تک 1400 سال تک سعودی عرب کی عدالت فیصلہ کرتی رہی ہے 3 طلاقیں 3 ہوں گی. تبھی تو بادشاہ کو وہ چینج کرنا پڑا 2022 میں, ورنہ سرکولر جاری کیوں کرتا بادشاہ؟ 2022 میں جو سرکولر آ رہا ہے وہ اسلام ہے, اور 2022 تک سعودی عرب گھاس کھا رہا تھا کیا ہے بھائی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو محترم کا سینس ہے کہ 2022 والے کو کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی قرآن حدیث کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. تو بھائی صاحب انہوں نے قرآن کر دیا ہوگا, میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. سعودی حکومت تو 2 منٹ میں بندہ مارکیٹ سے شارٹ کرتی ہے. لیکن آپ خدا کے لیے سعودی عرب میں رہو, ہم بھی جاتے ہیں, رہتے ہیں عزت کے ساتھ, عمرہ کرتے ہیں, محبت کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. غیر ضروری فضائل پیش نہ کریں, آپ خاموشی اختیار کر لیں, بس اتنا کافی ہے. یہ کائنڈلی آپ نہ کریں. ایک اچھی اسٹیٹ ہے سعودی عرب, اکنامکلی بہت مضبوط ہے اور اسلام غالب ہے اس میں. محبت کریں سعودی عرب سے. خدا نہ خواستہ سعودی عرب پہ کوئی بات آتی ہم سب جان دیں گے, حرمین ہے بھائی. لیکن کائنڈلی یہ نہ کہیں کہ 2022 میں
یہ فیصلہ کر دیا تو حنفیوں کا غلط تھا, اور یہ حنفیوں کا بھی یہ تو اجماع امت ہے بھائی 3 طلاق کے 3 ہونے پر. تو یہ کائنڈلی وائنڈلی کر کے نا کچھ بھی چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. تو یہ حال ہوگا کہ جب آپ تقلید چھوڑو گے ائمہ اربعہ کی, تو پھر حرام بیوی بھی ڈھٹائی کے ساتھ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے حلال ہوگی, جو کہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ اس مسئلے پر بیٹھتے نہیں ہیں اہل حدیث, لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. یہ 3 طلاق کے مسئلے پر نہیں بیٹھتے اہل حدیث کے, ایسا بھاگتے ہیں. میرے دوستوں میں بھی اہل حدیث ہیں, مجھ سے بہت سارے اہل حدیث مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسلک پہ چل رہے ہوتے ہیں, 2-4 مسائل مجھ سے بھی پوچھتے ہیں. تو میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے, لیکن بھائی 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث بالکل خالی ہیں, ٹھیک ہے نا, گھماتے ہیں باتوں کو. اور یہ کبھی ابھی قاری خلیل الرحمان صاحب آئے تھے نا, مفتی رشید احمد خورشید صاحب, وہ بیٹھ گئے تھے رمضان میں. میں نے کہا ان کو 3 طلاق کے مسئلے پہ دائیں بائیں نہیں جانے دینا, ان سے یہ ڈیبیٹ مکمل کروا کے چھوڑنا. آپ طلاق ثلاث کا مسئلہ رمضان میں اٹھایا, میں نے کہا ان سے کہیں آپ اٹھاتے رہیں اس کو, لیکن وہ انہوں نے چینج کیا, وہ 2-4 کوئی اور مسئلے پہ بات کرو. کیوں اور آپ تو ہم 8-10 سال سے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, یہ مسئلہ آپ اٹھا رہے ہو, حدیثوں کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہو آپ. تو یہ مسئلہ ہے, اس لیے میرے بھائی زبانوں کو قابو میں رکھا کرو, اور اگر نکل گئی نا 3 فائر ہو گئے ہیں حرام کرنے کی, حرام کو حلال کی کوشش نہ کرو. مفتی صاحب بندہ کون سے فرقے کا چاہیے؟ میں نے پورا جواب دے دیا, کون سے فرقے کو فالو کرنا ہے. کسی فرقے کو فالو نہیں کرنا, لیکن وہ اسلام جس کا عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے جس کو مرتب کیا ہے, اس مرتب فقہ کو فالو کرنا ہے, وہی عین اسلام ہے. اور اگر وہ اچھا نہیں لگ رہا تو پھر شافعی فقہ کو فالو کر لو. آج کل کے جو نام نہاد مجتہدین ہیں, یہ اتحاد کے نام پہ نئے فرقے لانچ کر کے آپ کو فرقہ واریت میں الجھا دیں گے. مت بنو دیوبندی, ہمیں کوئی اس نام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, آپ نہ بنو دیوبندی. یہ تو بہت بات کی نام پڑا ہے نا دیوبندی. آپ بھائی جو مرتب فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے, اگر آپ اس کو فالو نہیں کرو گے تو آزاد ہو جاؤ گے. آپ وہ فتویٰ دے رہا ہے, وہ فتویٰ دے رہا ہے, وہ فتویٰ دے رہا ہے, بیٹھ کے پاگلوں کی طرح گھومتے رہو گے. بیوی وہاں سے فتویٰ لائے گی, ہو گئی ہے, آپ وہاں سے فتویٰ لاؤ گے, نہیں ہوئی ہے. چل رہا ہے یہ ڈرامہ مارکیٹ میں.